افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 60، 61 اور 62 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرائیں شیطان کی طرف، اور حکم ہو چکا انہیں کہ اس کو نہ مانیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر دے اور بہکا کر دور لے جائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو دیکھیے منافقین کو کہ ہٹتے ہیں آپ سے رک کر۔ پھر کیا ہوا جب ان کو پہنچے کوئی مصیبت اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی، پھر آتے ہیں آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ ہمیں غرض نہ تھی سوا بھلائی اور ملاپ کے۔ آیت مبارکہ کا ایک خاص شان نزول ہے۔ فرمایا گیا کہ ایک بظاہر نام کا مسلمان جسے منافق کہا جاتا تھا، اس کا نام بشر آتا ہے، اس کا اور ایک یہودی کا آپس میں کوئی تنازع ہو گیا، تو یہودی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرائیں، مگر وہ منافق اس کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوا، بلکہ اس نے کہا کہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا اس سے فیصلہ کراتے ہیں۔ کعب بن اشرف یہود کا سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ یہ عجیب بات تھی کہ یہودی تو اپنے سردار کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف فیصلہ کرنے کا کہہ رہا تھا، اور مسلمان جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا وہ کعب بن اشرف کے پاس جانے کی بات کر رہا تھا۔ بات اصل یہ تھی کہ جس بارے میں اختلاف تھا اس میں یہودی حق پر تھا، اور یہ منافق سمجھتا تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ہم گئے تو فیصلہ حق اور انصاف کا ہوگا اور مجھے ذلت سے دوچار ہونا پڑے گا، اس لیے وہ ادھر جانا چاہتا تھا۔ لیکن دونوں میں یہ بات طے ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فیصلہ کرائیں گے۔ بہرحال فیصلے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی تحقیق فرمائی تو پتہ چلا کہ یہودی حق پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اس پر بشر جو کہ بظاہر مسلمان تھا، اس نے اس فیصلے پر تو وہ راضی نہ ہوا اور اس نے ایک نئی راہ نکالی کہ کسی طرح یہودی کو اس بات پر راضی کر لیا کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا فیصلہ کرانے چلتے ہیں۔ یہودی نے اس کو قبول کر لیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تو میں حق پر ہوں۔ اور اس بشر نامی منافق کا خیال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ یہود کے معاملے میں سخت ہیں اور میں مسلمان ہوں بظاہر، تو ہم میں ایک یہود ہے ایک مسلمان ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ فیصلہ جائے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہود کے معاملے میں سخت ہونے کی وجہ سے اس کے حق میں یعنی مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ یہ سوچ کر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے پاس پہنچ کر صورتحال بتائی گئی تو یہود نے بتایا کہ اس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بشر نامی منافق سے پوچھا کہ اسی طرح ہوا ہے، تو اس نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آتا ہوں۔ وہ گھر گئے اور تلوار لے کر آئے اور بشر نامی منافق کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنے کا فیصلہ یہی ہے، یعنی یہ فرما دیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کر دیا تو پھر کسی اور کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سورہ احزاب میں بھی فرمایا گیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں فیصلہ کر دیں تو پھر کسی کو اس میں اختیار رہتا نہیں ہے۔ کسی مومن کو یا مومنہ کو، وہاں لفظ مومن اور مومنہ کا لفظ آیا ہے، تو اس واقعے میں بھی چونکہ ایک مومن ہی اپنے آپ کو کہہ رہا تھا جو بظاہر مومن تھا لیکن وہ منافق تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا فیصلہ یہ فرمایا۔ تو آیت میں یہ فرمایا گیا کہ وہ جو پچھلی کتابوں پر تورات اور انجیل پر ایمان لاتا تھا اور قرآن پر بھی وہ ایمان لے آیا تھا، یعنی بظاہر وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کا یہ ایمان لانا محض زبانی دعویٰ تھا، دل میں اس کا ایمان نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہودی سردار کی طرف وہ فیصلہ کرانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تو اس فیصلے پر وہ راضی نہ ہوا، اس فیصلے کو اس نے قبول نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ جب یہ زبان سے کہتے ہیں اور جب فیصلے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ طاغوت سے فیصلہ کرائیں گے، جبکہ اس چیز سے انہیں منع کر دیا گیا ہے، اور پھر یہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں اور شیطان تو انہیں گمراہ کر کے ہی رہے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، یعنی اپنے فیصلوں کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قانون شریعت کے مطابق ہوگا، عدل اور انصاف کے مطابق ہوگا، ان کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے تو پھر آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ہٹ جائیں گے،
یعنی انہیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا حق پر ہوگا، فیصلہ حق پر ہوگا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے کتراتے ہیں، جیسا کہ بشر نامی منافق کے واقعے کے اندر ارشاد ہوا۔ آیت نمبر 62 میں یہ فرمایا گیا کہ جب ان کو، یعنی جو مقتول ہو گیا تھا بشر منافق، تو اس کے جو ورثاء تھے وہ اس کے خون بہا کے لیے آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ نے فرما دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرق کیا وہ ٹھیک کیا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں۔ یعنی اس کے ورثاء نے یہ کہا کہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس کی دیت یا خون بہا یا قصاص ہوگا، تو آیت نازل ہوئی کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی تصدیق کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد وہ وہاں آئے ہیں اور اس کا اقرار بھی اس نے کر لیا، تو وہ منافق واضح ہو گیا، اس کی منافقت واضح ہو گئی۔ تو جب آیت نازل ہو گئی اور اس بات کی وضاحت ہو گئی، تو پھر یہ لوگ باطل تعویلات کر رہے تھے، غلط تعویلات کر رہے تھے اس بات کی، تو پھر انہوں نے اس بات کو بنایا کہ دراصل ہم اس لیے یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا مقصد، قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم کو اس بات کی غرض نہیں تھی، بلکہ ہم تو بھلائی اور ایک دوسرے کا ملاپ چاہتے تھے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اس بات میں بھی یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے تھے۔ جب ان کی خباثت کا راز کھل گیا، ان کا نفاق ظاہر ہو گیا، تو یہ قسمیں کھا کر تعویلات کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسموں اور تعویلات کی وضاحت فرما دی۔ انہوں نے جو کچھ کیا یہ کفر اور نفاق کی وجہ سے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کی وضاحت فرما دی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔